الا کمالہ شیئن فشیئن، کسی چیز کو انتہائی درجہ تک آہستہ 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 اسٹیج بائی اسٹیج پہنچا دینا، ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں اور آپ کو بنا کر وہیں سے ٹپکا دیتے، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا ہے۔ بہت پاپڑ بیلنا پڑا ہے ہمارے اور آپ کے وجود کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے باپ سے منتقل کیا نطفہ کو ماں کے اندر، اور وہاں پھر جو ہے خون بنایا اس کو، اس نطفے کو، کچھ دنوں کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا اس کو، پھر کچھ دنوں کے بعد اس گوشت پر ہڈی چڑھائی گئی، ہڈی بنائی گئی، اور پھر کچھ دن جب گزر گئے تو اس میں جان ڈالی گئی، اور پھر کچھ دن جب اس میں گزر گئے تقریباً 8 7 6 9 مہینہ تک اللہ نے وہاں ہماری اور آپ کی رعایت کر کے وہاں کے مناسب غذا متعین کیا، جہاں جیسی ضرورت۔ ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں مردہ کتنے دنوں تک رہتے ہیں؟ کتنے دنوں تک رہتے ہیں؟ نہیں معلوم۔ ماں کے پیٹ میں کوئی انسان، اتنا جو کام ہم نے بتایا کہ نطفہ باپ سے وہاں منتقل ہوا، پھر وہ خون رہا، خون کے بعد گوشت کا لتھڑا بنا، گوشت کے بعد پھر اس پر ہڈی چڑھائی گئی، اور پھر اس کے بعد اس میں جان ڈالی گئی۔ اتنا کام ہونے میں، کرنے میں اللہ نے 120 دن وقت لیا۔ کتنا؟ 4 مہینہ۔ 4 مہینے میں اتنا کام اندر ہوا۔ وہ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بنا کے اتار دیتا، لیکن آہستہ آہستہ، میں نے کہا آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کی تکمیل تک پہنچا دینا۔ 4 مہینے جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ کن فیکون سے روح ڈالی اس کے اندر۔ اب وہ زندہ ہو گیا ماں کے پیٹ میں۔ کتنے دن رہا؟ کتنے دن رہا؟ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھنے کی۔ جان ڈالنے کے بعد کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں 2 مہینہ رہتا ہے، کوئی بچہ 3 مہینہ رہتا ہے، کوئی 4 مہینہ رہتا ہے، اور کوئی 9 مہینہ رہتا ہے، اور کوئی اس سے بھی آگے رہتا ہے۔ اس سے آگے آپ نے نہیں سنا ہوگا، اب اس وقت موقع بھی نہیں، اس سے آگے بھی رہ سکتا ہے۔ بہرحال اگر 9 مہینہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، 4 مہینے جان ڈال دینے کے بعد، تو 9 مہینہ اس کو وہاں غذا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس طرح سے ہمیں اور آپ کو دنیا میں کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب تک بے جان تھا تب تک غذا کی ضرورت نہیں تھی، اب جان آ گئی، اب غذا کی ضرورت وہاں بھی ہے۔ اندھیری کوٹری ہے، وہاں یہ فضا نہیں ہے، وہاں یہ ماحول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں غذا پیدا کرتے ہیں اور اس کی رعایت کے ساتھ پیدا کرتے ہیں۔ وہ خون جو پہلے نکلا کرتا تھا، اب اس خون کو اللہ نے روک لیا اور اس خون کو دودھ میں تبدیل کیا، اور 5 مہینے تک ماں کے پیٹ میں دودھ کی غذا بچے کو اللہ دیتا رہا۔ 5 مہینے گزر جانے کے بعد اب دنیا میں جب اس کا وجود ہوا اور دنیا میں آیا تو 2 سال تک، اور قرآن کہتا ہے وَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اسی قرآن کے دوسرے پارے میں ہے کہ 2 سال تک اس بچے کو یہی غذا دو۔ کون سی غذا؟ دودھ دو۔ یہ ایک لطیف غذا ہے جو بچے کے حال کے مناسب ہے۔ اس کو روٹی نہیں دے سکتے، اس کو بوٹی نہیں دے سکتے، اس کو بریانی نہیں دے سکتے، اس کو سخت غذا نہیں دے سکتے۔ اس وقت کی فضا اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو دودھ ہی دیا جائے۔ کتنے دنوں تک؟ 2 سال تک۔ 2 سال کے بعد اللہ کہتے ہیں اب ہم دودھ اس کو نہیں دیں گے، اب اس سے تھوڑی سخت غذا دیں گے۔ لا اس کو حلوہ بھی کھلاؤ، اور لا روٹی بھی کھلاؤ، اور بوٹی بھی کھلاؤ، بریانی بھی کھلاؤ، اور پھر غذا بڑھاتے 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 غذا بھی اللہ بڑھاتا ہے، بدلتا جاتا ہے، اور جسم بھی اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ 15 سال 20 سال کا جوان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی مدت لیتا ہے کسی
کسی ایک انسان کی پرورش میں اس ذات کو جو اس انداز میں آہستہ آہستہ تمام حالات کی رعایت کرتے ہوئے تمام تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو دیتے ہوئے اللہ جس چیز کو کامل اور مکمل کرے، ایسے